رکانہ بن عبد یزید مکہ کے ایک مشہور پہلوان تھا جو اپنی غیر معمولی جسمانی طاقت کے لیے مشہور تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان اپنی برتری کا مظاہرہ کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا اور اپنی طاقت پر نازا رہتا تھا۔ رکانہ کا اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر یقین نہیں تھا۔ اس نے کئی بار اسلام کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حقیر سمجھا۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے ملاقات کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت اور شفقت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رکانہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ رکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اپنی طاقت اور عظمت کا مظاہرہ کریں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی لڑنے کا چیلنج دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا یا اپنی برتری ثابت کرنا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ صرف رکانہ کو حق کی طرف مائل کرنا تھا۔ دونوں کے درمیان کشتی شروع ہوئی۔ رکانہ پورے زور سے لڑا، لیکن حیران کن طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسانی سے پچھاڑ دیا۔ رکانہ نے یہ سوچا کہ شاید یہ اتفاق تھا، لہٰذا اس نے دوبارہ کشتی کا مطالبہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے شکست دی۔ تیسری بار جب رکانہ نے کوشش کی تو اس بار بھی وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد اس کی حیرت اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ رکانہ نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی سے شکست نہیں کھائی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کہا کہ یہ اللہ کی مدد اور سچائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ رکانہ کے دل میں رسول اللہ کے لیے عزت پیدا ہوئی، لیکن اس وقت وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ واقعہ مکہ کے لوگوں میں بہت مشہور ہوا اور کئی لوگ آپ علیہ السلام کی شجاعت اور اخلاق سے متاثر ہوئے۔ رکانہ کی شکست نے اسے اپنے غرور اور تکبر پر غور کرنے کا موقع دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی کچھ خاص بات ہے۔ وقت کے ساتھ رکانہ کے دل میں تبدیلی آئی اور وہ اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے متوجہ ہوا۔ رکانہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس واقعے نے اس کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ واقعہ صرف رکانہ کے لیے نہیں بلکہ دوسرے مخالفین کے لیے بھی ایک سبق تھا کہ اسلام صرف روحانی طاقت ہی نہیں بلکہ علمی طاقت بھی رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسے دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ رکانہ کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کے پیغام کو سمجھانے کے لیے حکمت، صبر اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، حکمت اور اخلاقیات کی اعلیٰ مثال ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ رکانہ پہلوان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے راستے پر مضبوطی اور حکمت سے کام لیا جائے تو اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔